عطائی ڈاکٹرز کا کراچی میں راج، متعلقہ اداروں نے عوام کو عطائی ڈاکٹرز کے حوالے کر دیا۔ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں اورنگی ٹاؤن کے علاقے پریشان چوک میں، جہاں کے متعلقہ سابقہ جنرل کونسل زمان خٹک ہمارے ساتھ موجود، جن کی بھتیجی کا انتقال گزشتہ ہفتے میٹرو لائنز اسپتال ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے ہوا ہے۔ مزید ڈیٹیلز لیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر ہے اللہ کا احسان ہے۔ سب سے پہلے تو میں وزارت نیوز کا جمیل کوہستانی صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ ہمارے اس پسماندہ علاقے میں ہمارے یہاں آئے اور ہمارے درد میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور ہمارے آواز کو مقام بالا تک پہنچایا۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں آزاد۔ بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا ہوا تھا، کس طرح واقعہ ہوا تھا، اور مزید جو ڈیٹیلز آپ کے پاس ہے تمام بتا دیجیے۔ سب سے پہلے تو میں پچھلے ہفتے کو میری بھابھی ہے، اس کا سیزر آپریشن، بچے کا آپریشن تھا، تو انہوں نے سیزر کرایا۔ میری بھابھی بھی ماشاءاللہ صحیح سلامت تھی، وہ بچہ بالکل نارمل تھا۔ میں آپ کو ساری ویڈیو دکھا دوں گا، اس میں بچہ بالکل صحت مند، بالکل نارمل تھا۔ انہوں نے اپنا ڈرامہ نچانے کے لیے NICU والے نے اور ایڈمنسٹریٹر نے اور مسرت افضال جو نااہل اور 2 نمبر دوائیوں کی ماسٹر اور بچوں کے ساتھ کھلواڑ کھیلنے والی چائلڈ نام نہاد چائلڈ اسپیشل مسرت افضال نے، اور جو ایڈمنسٹریٹر ہیں میٹرو لائنز کے، انہوں نے اس بچے کو پتہ نہیں ایسے کیا دوائی کھلائی کہ اس کو بلڈ آنا، خون ناک پہ شروع ہو گیا، اور اس کو ایک ڈرامہ نچانے کے لیے اس کو شیشے میں رکھ دیا۔ جب اس کو شیشے میں رکھ دیا تو میرے بھائی نے مجھے فون کیا۔ میں والدہ کے ساتھ ضیاء الدین میں تھا، کیونکہ میرے والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کو برین فالج ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے میں وہاں تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھیا ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، رکھ دو۔ انہوں نے بچے کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ صرف پیسے بٹورنے اور پیسے کمانے کے لیے انہوں نے اس بچے کو ایسی فالتو شیشے میں رکھا، اور معمولی سا آئیڈیا کے ساتھ، اسٹاف کا یہ کہنا ہے کہ ہم آئیڈیا سے اینٹی بائیوٹک لگاتے ہیں۔ تو جب وہ بچے کی کنڈیشن، ہفتے کا آدھا دن گزرا، رات گزری، صبح اتوار کا آدھا دن گزرا، تو جب بچے کی کنڈیشن اور خراب ہوئی تو مجھے بھائی نے فون کیا کہ بچہ مزید اور خراب ہو رہا ہے۔ تو میں نے ایک ڈاکٹر کو وہاں بھیجا، ڈاکٹر وہاں گیا NICU میں، انہوں نے چیک کیا، چپلوں کے ساتھ NICU میں سب لوگ گزرے، کوئی صفائی، کوئی ایسا کوئی NICU والا سسٹم وہاں نہیں ہے۔ ایک ٹیکے کا سسٹم ہے، ایک ٹیکہ دیا ہوا ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ٹولہ ہے، جو نام نہاد ٹولہ ہے، اس نے یہ اسپتال ٹھیکے پہ لیے۔ جو بچے کی عمر کتنی تھی؟ یہ تقریباً 1 دن کی تھی، بہت ہی صحت مند تھا۔ میں آپ کو یہ ساری تصویریں ویڈیو دکھا دوں گا جو آپ انشاءاللہ اس میں چلائیں گے بھی۔ تو بچی کو جب ہم نے وہاں سے اٹھایا، ڈاکٹر نے ان سے پوچھا کہ کنسلٹنٹ نے، چائلڈ اسپیشلسٹ نے، اس نے تو کوئی سمری نہیں لکھی، کچھ چیز ہی نہیں لکھا جو اس کو ڈائگنوز کیا ہو۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بچے کو کیا پرابلم ہے۔ بچہ جب مزید خراب ہوا، ہم وہاں سے لے کے گئے انکل سریا اسپتال۔ انکل سریا اسپتال والوں کو اللہ عزت دے، انہوں نے 1.5 سے 2 گھنٹے میں بچے کی چیسٹ ایکسرا کیا، اس کے ٹیسٹ کیے، اس کو ڈائگنوز کر دیا کہ اس کو نمونیا ہوا ہے، اس کا نمونیا خراب ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اتوار کو ڈاکٹر وہاں گیا میرے کہنے پر، تو ان بے غیرتوں کا ایکسرے ڈپارٹمنٹ بند تھا، چائلڈ اسپیشلسٹ کوئی موجود نہیں تھا، جو وہاں میڈیکل اسٹور اندر موجود ہے وہ بند تھا۔ تو ان بے غیرتوں نے اور ان نام نہاد جعلی ڈاکٹروں نے جب یہ ہاسپٹل کھولا ہے تو کیوں یہ سب کچھ بند تھا؟ جب بچے کو چیسٹ کا مسئلہ تھا، اس کو نمونیا ہوا تھا، کیوں انہوں نے ڈائگنوز نہیں کیا؟ ان کی غفلت سے مسرت افضال جو نام نہاد جعلی چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، اور اس ہسپتال کا ایڈمنسٹریٹر جو میرے سننے میں آ رہا ہے کہ ایوب ہے، وہ ایوب ہو، وہ خلیل برادر ہو، وہ جو بھی ہو۔ آپ نے کوئی متعلقہ اداروں میں درخواستیں وغیرہ دی ہیں؟ بالکل، میں نے SSP ویسٹ کو بھی دیا ہے، میں نے DIG ویسٹ کو بھی دیا ہے، میں نے DHO کو بھی دیا ہے، میں نے ہیلتھ منسٹر جو ہمارے سندھ سیکریٹریٹ میں ہوتے ہیں ان کو بھی دیے، ناصر حسین شاہ صاحب کو بھی دیے، وزیر اعلیٰ کو بھی دیے، DG رینجر کو بھی دیے، اور انشاءاللہ اگلا آپشن ہمارا ہائی کورٹ ہوگا، اور ہم اسپتال کے سامنے دھرنا بھی کریں گے، DC کا گھیراؤ بھی کریں گے کہ یہ سب چیزیں DHO، DSA، DC، ان سب کی سرپرستی میں یہ نام نہاد جعلی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے جو غریب طبقہ ہے، ہمارے اس غریب طبقے کے علاقے کا یہی ہاسپٹل ہے، اور یہ ان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اور دوسری اہم بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں خود ضیاء الدین سے علاج کراتا ہوں اپنے بچے کا، اپنے گھر والوں کا۔ ہم یہاں نہیں جاتے، لیکن یہ یہاں پر وہ دوسری ڈاکٹر تھی بوٹی، ایسا زبردست نام ہے ان کا، بوڑھے ڈاکٹر، اس سے پہلے جو ڈاکٹر تھی نا وہ ڈاکٹر یہاں ابھی ہے نہیں،
تو اس کی وجہ سے میرا یہ بھائی وہاں گیا، ورنہ جو فیس اور جو ریٹ انہوں نے سیزر کے اور اس کے لگائے تو وہ ضیاء الدین کتیانہ میمن لیاقت نیشنل آغا خان کے ریٹ ہیں۔ اچھا، ابھی آپ کیا گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ میں وزیر اعلیٰ سندھ سے، ڈی ایچ او سے اور اعلیٰ حکام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ چائلڈ اسپیشلسٹ نام نہاد جعلی ڈاکٹر مسرت افضال اور ایڈمنسٹریٹر میٹرو لائنز، ہاسپٹل کا کیا نام ہے؟ میٹرو لائنز ہسپتال، اس کو فوری طور پر سیل کیا جائے۔ یہ پورے علاقے گنجان آبادی کے ساتھ اچھا، جاتی ہے۔ لوکیشن کہاں کی ہے میٹرو لائن ہاسپٹل کی؟ یہ میٹروول میں جو جیسے ہی آپ کسر شیرے سے آگے جائیں گے وہاں پر میٹرو لائنز ہسپتال ہے، یہ وہیں پر ہے۔ یہ جو ہے نا جعلی ڈاکٹروں کا ٹولہ ہے، جعلی ڈاکٹروں کا۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی ہماری ایک بھتیجی تھی جس کا علینا نام تھا، ہمارے سارے بچوں کو خسرہ ہوا تھا، ہم نے اگلے مومن آباد جنرل اسپتال، دارالسید اور ضیاء الدین ان سب میں ہم لے کے گئے، اور شمس العارفین صاحب کے پاس یہ ہمارے سب بچے بہتر ہو گئے۔ وہ ایک ہی بچہ ہم ادھر لے کے گئے تھے، وہ بھی انہوں نے ایکسپائر کر دیا، لیکن ہم نے کہا چلو یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ روزانہ کا معمول بنا ہوا، یہ قاتل ہے، قاتل، یہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زمان بھائی۔ یہ تھے زمان خٹک جو یہاں کے سابقہ جنرل کونسلر تھے، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ ناظرین، کراچی شہر عطائی ڈاکٹرز کے رحم و کرم پر ہے، آخر کون پوچھے گا؟ ہم گلی گلی میں کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں عطائی ڈاکٹرز، لہٰذا سی ایم سے پی ایم پرائم منسٹر عمران خان سے اپیل ہے کہ وہ ان پہ سخت سے سخت کارروائی کرے اور نوٹس لیں۔ جمیل کوہستانی، وزارت نیوز، کراچی۔